جس اہم مقصد کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، اب اسی مقصد کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ پانچ محاضرات ابھی ہوں گے۔ ان محاضروں میں مختلف چیزیں، مختلف باتیں ہم سنیں گے، بہت سی تربیتی اور تعلیمی تکنیک، اسلوب، انداز ہم سیکھیں گے۔ بہت توجہ اور دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی عنوان ہے جس کا مکتب کی تعلیم، اہمیت اور حکمت عملی۔ میں اس موضوع پر محاضرے کے لیے جناب حضرت مولانا حسام الدین صاحب قاسمی، ناظم تعلیمات مکاتب دینیات دہلی و اطراف کو آواز دیتا ہوں، بصد احترام آواز دیتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور مکتب کی تعلیم، اہمیت اور حکمت عملی پر محاضرہ فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا حسام الدین صاحب قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم علماء کرام، اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان ذی وقار، مکاتب کے تعلق سے کچھ معروضات پیش خدمت ہیں۔ اس میں جیسے کہ عنوان دیا گیا ہے مکاتب کی اہمیت، پھر اس کے بعد حکمت عملی۔ یہ تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے، واضح ہے کہ مکاتب کا قیام کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حاصل کرنے کو جو ضروری اور فرض قرار دیا ہے، آپ اس پر غور کریں کہ اس علم سے کون سا علم مراد ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں
کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، کمپلسری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوگا۔ اس تناظر میں ہمیں غور کرنے کی بات ہے، کیا اس علم سے وہ علم مراد ہے جو مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے کچھ افراد پہنچ کر حاصل کر لیتے ہیں؟ کیا ہر مسلمان کا مدرسے میں پہنچنا ضروری ہے اور پہنچ کر اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ کیا ہر فرد مدرسے میں چلا جاتا ہے یا پہنچ جاتا ہے؟ جواب ملے گا نہیں۔ اگر ہم اندازہ لگائیں، فیصد نکالیں، مدارس میں پہنچنے والی جو تعداد ہے، اندازہ لگانے والوں نے، فیصد نکالنے والوں نے 2-2.5%، 4% مان کے چلیں۔ یہ بہت احتیاط کے ساتھ بات بتائی جا رہی ہے کہ 4% طبقہ مدارس کے اندر پہنچتا ہے، 96% طبقہ مدارس سے دور ہے۔ اگر اس حدیث شریف سے ہم اس علم کو مراد لیتے ہیں جو مدارس اسلامیہ میں باقاعدہ داخلہ لے کر تعلیم حاصل کی جاتی ہے، تو گویا 96% طبقہ متروک ہے۔ دوسری طرف کیا اس علم سے، کیونکہ ہر آدمی اس حدیث شریف کو پڑھ کر اور علم کی اہمیت کو بتاتا ہے، اب دوسری طرف اگر ہم غور کرتے ہیں، کیا اس علم سے وہ علم مراد ہے جو اسکولوں، یونیورسٹیوں، کالجوں کے اندر دیا جاتا ہے؟ 90% طبقہ اسکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ٹیوشن سینٹروں میں پہنچتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ کیا اس علم سے وہ علم مراد ہے؟ وہاں پر بھی جواب ملے گا کہ نہیں۔ پھر جس علم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمپلسری، ضروری، فرض عین فرما رہے ہیں، اس علم سے کون سا مراد ہے؟ اس کا جواب نکل کر آتا ہے کہ اس علم سے مراد وہ ضروری علم ہے جس کا ہر مسلمان کا جاننا ضروری ہے، اور وہ ضروری اور بنیادی علم بالغ ہو گیا، اس کے اوپر تمام احکامات عائد ہو گئے، ان تمام احکامات کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، احکامات کو پورا کرنا ضروری ہے، ان احکامات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ علم جو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے مکاتب دینیہ کے ذریعے سے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص مکاتب میں پہنچ کر داخلہ لے کر باقاعدہ مکتب کا اسٹوڈنٹ بنے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ اس علم کو اہل علم سے، چاہے اماموں کے ذریعے، چاہے علماء کے ذریعے، جاننے والوں کے ذریعے ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر وہ ضروری علم حاصل کرے جس ضروری علم کا یہ مخاطب ہے۔ یہ مکاتب دینیہ الحمدللہ ان بچوں کو سامنے رکھ کر، جو بچے ہمارے اسکولوں میں پہنچتے ہیں اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں، الحمدللہ یہ فکریں ہو رہی ہیں، اور ہمارا بچہ جہاں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھنا چاہیے، ہر طبقے میں پہنچنا چاہیے، ہر شعبے میں پہنچنا چاہیے، لیکن اس شعبہ میں پہنچنے کے ساتھ ساتھ اسے دین کا علم بھی حاصل ہونا چاہیے،
اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، اس کے عقائد درست ہونے چاہیے، اس کو مسائل وہ آنے چاہیے جن مسائل کا اس کے ساتھ سابقہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ شخص دیندار بن کر کسی شعبے کے اندر پہنچتا ہے تو وہ شعبہ بہتر، اور جو اس شعبے کی خدمت ہے یہ اس شعبے کی کما حق ہو خدمت کرنے کو اپنا ملی اور دینی فریضہ سمجھے گا، اور دینی فریضہ سمجھ کر اس شعبے میں کام کرے گا۔ ایک ڈاکٹر ہے، کلینک پر پہنچتا ہے، ہاسپٹل میں پہنچتا ہے، ہاسپٹل قائم کرتا ہے، تو وہ اگر دیندار ذہن کا ہوگا کسی سے ناجائز پیسہ وصول نہیں کرے گا، کسی کے ناجائز ٹیسٹ نہیں لکھے گا، اگر ضرورت 10 روپے کی دوائی کی ہے 100 روپے کی دوائی نہیں بتائے گا۔ اگر وکیل ہمارا دیندار ہے تو وکیل دیندار ہونے کے ناطے سے وہ کسی کی غلط رہنمائی نہیں کرے گا۔ کسی بھی شعبے میں اگر ہمارا دیندار بچہ بن کر پہنچتا ہے تو وہ اس شعبے کی خدمت کو اپنا دینی فریضہ بھی سمجھے گا، اور دینی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تو ہے میرے عزیز و دوستو ایک ہلکی سی جھلک کہ مکاتب دینیہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے اتنی بات ضروری ہے کہ دینی تعلیم جو فرض عین ہے وہ ان مکاتب کے ذریعے سے دی جاتی ہے، اور گویا مکاتب کا قیام اور مکاتب میں تعلیم کا دینا یہ فرض عین کے درجے میں ہے۔ تو جب فرض عین کے درجے میں ہے تو اس کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، اس میں حکمت عملی، ہم ان مکاتب میں بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں اس میں ہمیں حکمت عملی کیا اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ طبقہ کریم طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تو ہے مکاتب کا قیام، دوسرے ہے مکاتب کی تعلیم کو معیاری بنانا۔ مکاتب الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک ہر دور میں الحمدللہ مکاتب کا قیام رہا ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بڑے مستقل طور پر اس کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں اور باقاعدہ قیام کراتے رہے ہیں۔ ایک تو ہے مکاتب کا قیام، دوسرے ہے مکاتب کی تعلیم کو معیاری بنانا، کہ ان مکاتب سے نکلنے والے بچے ہمارے مدارس کے اندر پہنچے اور مدارس کو ایسا طبقہ ملے، ایسی کھیپ ملے کہ جو آگے کا کام وہ کرے، اور آگے کا کام کر کے ان کو کندن بنا کر، ان کو مضبوط بنا کر، ان کو باصلاحیت بااستعداد بنا کر امت کے اندر پہنچا کر امت کی پیاس کو بجھانے والے بنے۔ لہذا مکاتب کے معلم کا ان تمام صفات سے متصف ہونا جو ایک معلم کے اندر ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اگر مکاتب کے قیام کو ہم محض مکتب کے قیام کو سمجھ کر کے مکتب کا قیام ہو گیا اور بات ختم ہو گئی، اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، دیکھو کسی بھی یونیورسٹی، کالج، مدرسہ، کسی بھی چیز کو اگر ہم معیاری بنانا چاہتے ہیں بنیادی طور پر 4 باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ سب سے پہلی بات نظام، اس کا ہمیں ایک سسٹم بنانا ہوگا۔ اگر ہم سسٹم نہیں بنائیں گے تو بغیر سسٹم کے اس سے خاطر کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2 نصاب، ہمارا نصاب مکاتب کا یقیناً قرآن و حدیث ہے، لیکن قرآن و حدیث تک پہنچنے کے لیے، اس کو آسان تر بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب تک ہماری منزل طے نہیں ہوگی کہ ہمیں سال بھر میں اتنا پڑھانا ہے،
جیسے ہمارے مدارس میں ماشاءاللہ ایک نصاب ہوتا ہے، اسکولوں میں کالجوں میں نصاب ہوتا ہے، اس نصاب کے تحت آگے بڑھتے ہیں، بلکہ ماہانہ نصاب کہ ہمیں اتنے مہینے، اس مہینے میں اتنا پڑھانا ہے، ہفتے کا ہی نصاب کہ اس ہفتے میں ہمیں اتنا پڑھانا ہے. تو جب تک نصاب نہیں ہوگا تب تک ہم خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. نمبر 2. نمبر 3 جو بہت اہم اور بنیادی ہے، طریقہ تعلیم. اگر بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ ہمارے اس طبقے کو، علماء، حفاظ، قراء، اس کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مجھے تدریب بھی حاصل کرنی ہے، مجھے تربیت بھی حاصل کرنی ہے، مجھے پڑھانے کا ڈھنگ سیکھنا ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ بیٹا آپ پڑھانے کا طریقہ سیکھ لو، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ میں پڑھانے کا طریقہ سیکھوں. 8 سال 10 سال میں لگا کر آیا ہوں، لہذا جیسے مجھے پڑھایا گیا میں ایسے پڑھا لوں گا، میرے اندر استعداد صلاحیت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کسی کالج میں، کسی اسکول میں ٹیچر کو اگر دیکھتے ہیں، ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، باقاعدہ کورس ہوتا ہے. مکاتب کے اندر بنیادی اور اہم جو جز ہے وہ طریقہ تعلیم کا ہے. وہ طریقہ تعلیم جس طریقہ تعلیم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو، آج ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے، محبت سے جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور بچوں کو سکھایا جاتا ہے. مار ڈانٹ ڈپٹ اس سے بچہ سیکھتا نہیں ہے. اور بلکہ مکاتب کے اندر بلیک بورڈ کا باقاعدہ استعمال، کہ بچہ جس طرح تختی سے سیکھتا ہے، بلیک بورڈ کے ذریعے سے انفرادی تعلیم کے بجائے اجتماعی تعلیم. آپ حضرات جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک لفظ بول رہا ہوں یا زیادہ بول رہا ہوں، سب کے سب ایک ساتھ سن رہے ہیں. مدارس میں الحمدللہ جماعت ہوتی ہے، 50 کی جماعت ہو، 100 کی جماعت ہو، استاد محترم پڑھاتے ہیں، سارے بچے سنتے ہیں. ہمارے جو مکاتب ہیں جو منظم نہیں ہیں، ان مکاتب میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ بچے اجتماعی طریقے پر نہیں، انفرادی طریقے پر پڑھتے ہیں، اور انفرادی طریقے پر پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، محنت استاد کی بھی ہوتی ہے. استاد چاہتا ہے کہ میرے بچے کامیاب ہوں، والدین چاہتے ہیں کہ میرے بچے کامیاب ہو کر آئیں، اور وہاں کے ذمہ داران چاہتے ہیں کہ ہمارے مکتب کے بچے کامیاب ہوں، لیکن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے بچے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں. 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں 50 60 70 بچے آتے ہیں، اور 1 منٹ 2 منٹ ایک بچے پر لگتا ہے اور بچہ چلا جاتا ہے. بچہ کھیلتا ہے اور بچہ کھیل کر جو ہے جو کچھ سنایا، جو نہیں سنایا چلا گیا. انفرادی تعلیم اور اجتماعی تعلیم، منظم مکتب میں اجتماعی تعلیم کو معیار قرار دیا جاتا ہے کہ اجتماعی تعلیم ہو، سب کا سبق ایک ہو. اگر الف بتا رہے ہیں تو سب کو بتا رہے ہوں، سورہ فاتحہ بتا رہے ہوں تو سب کو بتا رہے ہوں، دعا بتا رہے ہوں تو سب کو بتا رہے ہوں، عقائد بتا رہے ہوں تو سب کو بتا رہے ہوں، مسائل بتا رہے ہوں تو سب کو بتا رہے ہوں، سیرت کا عنوان ہو تو سب کے لیے ہو، اخلاق کی تعلیم کا عنوان ہو تو سب کے لیے ہو. یہ اجتماعی تعلیم کے ساتھ اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا مکتب معیاری بنے گا. طریقہ تعلیم. چوتھے نمبر پر نگرانی. نظام پہلا، نصاب دوسرا، طریقہ تعلیم تیسرا، اور نگرانی چوتھا. نگرانی اگر ہوگی کہ ہم نے ایک پودا لگایا ہے، ہم اس پودے کی نگرانی کریں تو پودا پھلے گا اور پھولے گا، اور اگر اس کی نگرانی نہ کریں تو جانور آئیں گے اور اس پودے کو کھا کر چلے جائیں گے. اس لیے نگرانی، یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. کسی بھی مدرسے سے، کسی بھی کالج سے، کسی بھی اسکول سے، کسی بھی مکتب سے خاطر خواہ فائدہ اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو یہ 4 بنیادی چیزیں ہمیں وہاں پر اختیار کرنی پڑیں گی. تو بہرحال حکمت عملی کے تعلق سے ہمیں ان سب چیزوں کو اپنانا، اور اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنے مکتب کو معیاری بنانے کی فکر کرنا. اب وہ دور ہے کہ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں الحمدللہ،
اور اسکولوں سے جا کر واپس آ رہے ہیں، اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی تو آنے والی نسلیں ہمارے دین سے بے دین نہ ہو جائیں۔ وہاں کیا سیکھ رہے ہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے، یہ آپ سب سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں ادھر نہیں جانا۔ وہ کیا سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے، سکھائے جائیں، لیکن اگر ہم نے مکتب کے قیام کو جز وقتی ایسا سسٹم، ایسا نصاب بنائے، ایسا نظام بنائے کہ بچہ ہمارے پاس 1 گھنٹے کے لیے آ جائے، جب اس کے پاس سہولت کا وقت ہے، صبح میں اسکول جاتا ہے شام میں آ جائے، شام میں اسکول جاتا ہے صبح میں آ جائے، مغرب کے بعد آ جائے، عصر کے بعد آ جائے، عشاء کے بعد آ جائے، اس کا 1 گھنٹہ منت سماعت سے، اس کے والدین سے منت سماعت کر کے 1 گھنٹہ لے لے، اور 1 گھنٹہ لے کر اگر وہ توحید کے خلاف پڑھ کر آ رہا ہے آپ اس کو توحید کا پیغام بتا دیں، اگر وہ رسالت کے خلاف پڑھ کر آ رہا ہے آپ اس کو رسالت کا پیغام بتا دیں، اگر وہ اخلاق کی گندگیاں سیکھ کر آ رہا ہے آپ اس کو بہترین اخلاق کی تعلیم دے کر کے اس کے اخلاق کو صاف ستھرے بنا دیں۔ اگر ہم نے اس کی فکر نہ کی کون کرے گا؟ ذمہ داری ہماری ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا وارث نہیں بتایا، انبیاء کا وارث بتایا ہے۔ کیا مطلب؟ انبیاء کا وارث بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے عقائد ایک ہوتے تھے۔ ایک وقت میں بہت سارے علماء ہوں گے، ان سب کے عقائد، ان سب کے نظریات ایک ہوں، اگر ایک آ جائے دوسرا اس کا احترام کرے، اگر ایک کوئی حکمت عملی پیش کرے اس حکمت عملی کو سراہا جائے، نہ کہ اس کی ٹانگ کھینچی جائے۔ ہم اس نبی کے وارث ہیں جس نبی کو اللہ رب ذوالجلال نے سید الانبیاء قرار دیا ہے۔ میرا عزیز و دوستو، وقت چونکہ میرا ہو رہا ہے، باتیں کہنے کی تو بہت ہیں، لیکن مختصر طور پر ہم ایک درد اور ایک غم اور ایک کڑھن یہاں سے لے کر جائیں۔ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مفتی صاحب کو، جنہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، ایک تربیتی ورکشاپ منعقد کیا ہے۔ اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جو بچے دین سے دور ہیں، ان کی فکر کون کرے گا؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی نہیں بلکہ میری خود کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہر آدمی نے یہ سوچ لیا میری خود کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ہر قربانی برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ وقت کا نکالنا بھی آسان، مال کا خرچ کرنا بھی آسان، ساری چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ نہیں سمجھا کہ میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے وہ تو کر ہی تو رہے، مفتی صاحب کر تو رہے، فلاں صاحب کر تو رہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہم یہ عزم مصمم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اب تک ہم سے واقعی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اب ہم غلطی کوتاہی نہیں کریں گے، اور حتی الامکان مکاتب کے قیام میں بھی، مکاتب کے معیار کو بلند کرنے میں بھی، مکاتب کے اعتبار سے ہر طرح تعاون پیش کرنے میں ہم اپنے آپ کو لگائیں گے۔ جو جس صلاحیت کا ہے، مال والا ہے مال خرچ کرے، وقت دے سکتا ہے تو وقت لگائے، مشورہ دے سکتا ہے تو مشورہ دے، بچوں کی تشکیل کر کے لا سکتا ہے تو بچوں کی تشکیل کرے۔ جو جس صلاحیت کا ہے وہ اپنی صلاحیت لگا دے۔ کل قیامت میں جب اللہ رب ذوالجلال کے یہاں حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو وہاں ہمیں شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھ بھی عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال اپنے مقبول دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔